حالیہ واقعہ ہوا ہے یونان کشتی حادثہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ حادثہ نہیں ایک المیہ ہے. 13 سال بچے کی عمر تھی جو ڈنکی لگا کے باہر گیا، ٹنکی لگا کے جا رہا جس کی ڈیڈ باڈی جو ہے نا وہ پاکستان پہنچ چکی ہے. اب خدا جانے کہ ایجنٹوں کی باتوں میں آ کر اس بچے نے یہ قدم اٹھایا ہے. ٹنوں کے حساب سے ان کے اوپر وزن ہوتا ہے، ٹھیک ہے. آیا یہ کشتی کیوں ڈوبتی ہے جس کے اوپر یہ ڈنکی لگانے والے سوار ہوتے ہیں؟ گھر میں جو رکھے جانور تھے سارے جانور فوت سارے کر جانور بیچ دیے، صرف ڈنکی لگا کے جانے کے ٹنکی لیے. لگا کے جانے کے لیے انہوں نے 22 لاکھ روپے جمع کیا. اور وہ لڑکے کہتے ہیں کہ جب ہم جا رہے تھے یا واپس آ رہے تھے نا، ہم نے دیکھا کہ انسانی ہڈیاں راستے میں پڑی ہوئی تھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ندیم میاں، آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں. آج اپنے ناظرین کے سامنے وہ سٹوری رکھنے والا ہوں جو آپ کئی دنوں سے سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کی حقیقت ہے کیا؟ اس میں کتنے نوجوان ابھی تک جنٹ مافیا کی بیڑ چڑھ چکے ہیں؟ کتنے نوجوان کتنے لاکھ روپے دے کے اپنی زندگی کی بازی ہار چکے ہیں؟ یونان کشتی حادثہ آپ سب نے سنا، لیکن جنٹ مافیا ان پہ کس طرح ظلم کرتے ہیں اور یہ راستہ کس طرح طے پاتا ہے اور کشتی کا راستہ کس طرح ہوتا ہے، اسی پر بات کرنے کے لیے پسرور سے ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں فاروق، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں آپ کو آگاہ کرتا چلوں کہ فاروق نے یہ ساری سٹوری کور بھی کی ہے اور گھر والوں کے حالات بھی فاروق کے سامنے ہیں، اور اس کے بعد جو نوجوان بچ کے واپس آ چکے ہیں ان کی سٹوریاں بھی ان کے سامنے ہیں. پسرور کے 4 نوجوان جن کی ڈیڈ باڈی کی تصدیق ہو چکی ہے. حیران کن بات یہ ہے کہ 12 سالہ بچہ بھی اس میں شامل تھا. اس سارے معاملے پہ بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ وہ نوجوان جو بچ گئے ہیں انہیں جنٹ مافیا کس طرح رستے میں اپنے ظلم ستم کا نشانہ بناتے ہیں، اور جو نوجوان جاں باک ہو گئے ہیں ان کی فیملیاں کیا کہتی ہیں. فاروق صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. یونان کشتی حادثہ کوئی پہلا حادثہ نہیں، اس سے پہلے بھی کئی حادثے رونما ہو چکے ہیں. کیا دیکھتے ہیں جو قصور سے 4 لوگ جن کی تصدیق ہو چکی ہے کہ وہ جاں باک ہو چکے ہیں، جن میں 12 سالہ بچہ بھی ہے. آپ ان سی فیملی سے ملے ہیں، کیسے وہ اپنا گھر بار چھوڑ کے گئے، کیا حالات تھے؟ میاں صاحب، جو حالیہ واقعہ ہوا ہے یونان کشتی حادثہ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ حادثہ نہیں ایک المیہ ہے، جس میں 4 جو افراد ہیں ان کا تعلق ہماری تحصیل سے ہے، پسرور سے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں ایک 13 سالہ بچہ بھی ہے جس کا نام عابد جاوید تھا. اس کا گاؤں قلعہ کالر والا کا علاقہ مورے کے ججا تھا. وہ بھی یونان کشتی حادثہ میں جاں باک ہوا ہے، جو اپنی آنکھوں میں سنہرے مستقبل کے خواب لکھ کر یورپ کے لیے روانہ ہوا. یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ دوسرا جو شخص ہے اس میں، چونکہ مجموعی طور پر ابھی تک جو 4 لوگوں کی تصدیق ہوئی ہے کہ جو جاں باک ہوئے ہیں پسرور کے، ان میں عابد ہے، ایک اویس ہے جس کی 14-15 سال عمر ہے، یہ بھی اسی علاقے کا ہے، قلعہ کالر والا کے علاقے میں دو فتح گاؤں ہے، وہاں کا یہ رہائشی تھا. اور تیسرا جو ہے سفیان کی عمر بھی 19-20 سال تھی، یہ بھی اسی علاقے کا رہائشی ہے، قلعہ کالر والا کا علاقہ اونچا ججا گاؤں کا نام ہے جہاں کا یہ رہائشی تھا. چوتھا جو تھا اس کا نام شبیر ہے. شبیر جو ہے وہ 3 بچوں کا باپ تھا، عمر اس کی 40 سال تھی، وہ بھی جاں باک ہوا ہے. اب میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں کہ عابد جو سب سے کم عمر تھا ان میں، عابد کا جس کی والد عمر آپ نے بتائی 12 سال، 12-13 سال، 13 سال بچے کی عمر تھی جو ڈنکی لگا کے باہر گیا، ٹنکی لگا کے جا رہا جس کی تھا. ڈیڈ باڈی جو ہے نا وہ پاکستان پہنچ چکی ہے. ابھی پاکستان نہیں پہنچی، ٹھیک ہے، لیکن اس کے جاں باک ہونے کی تصدیق ہو چکی ہے. ہاں، ڈیڈ باڈی پہنچ جائے گی تھرو پروسیس. میاں صاحب، اس کا والد سعودی عربیہ میں روزگار کے لیے مقیم تھا، اس کا ایک بھائی اٹلی میں مقیم تھا. اچھا جی، عابد کے. اور عابد بھی یورپ جا رہا تھا. اب وہ اتنے گئے گزرے نہیں تھے کہ مطلب اتنے ان کے حالات پسماندہ نہیں تھے کہ ڈنکی کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا. اب خدا جانے کہ ایجنٹوں کی باتوں میں آ کر اس بچے نے یہ قدم اٹھایا یا پھر اس کے ساتھ کیا ماجرا ہوا ہے. لیکن ایک چیز یہاں پہ آپ نوٹ کریں کہ یہ 4 جو لوگ ہیں جن کی ہلاکتیں ہوئی ہیں اور یہ جو جاں باک ہوئے ہیں، ان کے گاؤں بالکل 2 کلومیٹر کے فاصلے پر، 3 کلومیٹر کے فاصلے پر، یہ اسی علاقے کے ہیں، قلعہ کالر والا کے نواح میں. ایجنٹ جو ہے نا، یہ جو انسانی اسمگلر ہیں، یہ اسی علاقے کے ہیں. موری کے ججا گاؤں جو میں بتا رہا ہوں، جو عابد کا گاؤں ہے، موری کے ججا، وہاں کے ایجنٹ ہیں.
जिन्होंने इन तमाम लोगों को वहाँ पर यूरोप के सुहाने ख्वाब दिखाए, अपनी बातों में वर्गलाया, अपनी बातों में वर्गलाया, और ख्वाब दिखाते रहे कि आप यूरोप चले जाएंगे और थोड़े से पैसों में, और 22 से 24 लाख, 22 लाख, 30 लाख, 23 लाख, 24 लाख, इतने पैसे लिए। अब मैं आपको बताऊं शबीर की स्टोरी। शबीर के मैं घर गया, उसकी वालदा से मिला, उसके 2 भाइयों से मिला। शबीर जो है बहुत गरीब है, इन तीनों की निस्बत शबीर गरीब है। आखिर भी उसकी तस्दीक हुई है कि वो भी जामाक हुआ है। 40 साल जो शबीर है। शबीर के 3 बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है। उनकी उम्रें 2 से 10 साल के दरमियान हैं। शबीर गाय, भैंस, बकरियां चुराता था, रखी हुई थी उसने, पालतू जानवर रखे हुए थे। डेरेदार नहीं था वो इतना बड़ा, चंद मवेशी थे, उसने वो सारे बेचे। इवन के बकरियां तक उसकी वालदा कहती है कि जिस दिन उसने जाना था बकरी भी हमने बेच दी। अच्छा, ले लिया बकरियां बेच ली। अल्लाह अकबर, इतने हालात उनके पसमानदा थे। लकड़ी के खस्ता हाल उनके घर के दरवाजे हैं, और कई दरवाजे ऐसे हैं जिनको कुंडियां भी नहीं लगती। कुंडी के बगैर जो रखे जानवर थे सारे जानवर बेच दिए, सिर्फ डंकी लगा के जाने के लिए उन्होंने 22 लाख रुपया जमा किया, अल्लाह, जो उस एजेंट को दिया, जिसका नाम वो खातून ले रही थी कि मुबैना तौर पर खुरम जज्जा नामी एजेंट है। ठीक है, उसको 22 लाख रुपए दिए। फिर वो गया और अपनी आंखों में, और एक बात मैं बताऊं, उसके मैं बच्चे से मिला जिसकी उम्र तकरीबन 8 साल थी, शबीर के बच्चे से। मैंने उससे पूछा, बेटा क्या हुआ है आपके अबू को? कहता मेरा अबू जाते हुए मुझे कह के गया था कि उसका नाम था मोहम्मद अहमद, मुझे नाम भी याद है। मोहम्मद अहमद जो शबीर का बेटा था, वो कहता है मुझे कि मेरा अबू कहता था कि मैं जब यूरोप सेटल हो जाऊंगा ना, तो बच्चे तुम्हें अच्छे बड़े स्कूल में दाखिल करवाऊंगा। जाते हुए ये बात अपने बच्चे को वो कह के गया था। फिर उसकी वालदा मुझे कहती है कि शबीर कहता था कि जाऊंगा और लेंटर वाले मकान बनाएंगे, ये कच्चे मकान नहीं रहेंगे, और जितने ये मवेशी बेचे हैं ये डबल ले लेंगे, क्योंकि यूरोपों है, उस तरह की कमाई हो नहीं है। ये सारे अरमान, ये सारे ख्वाब, ये सारे सपने समुंदर की बेरहम मौजों की नज़र हो गए। और वो इंसानी एजेंट जो इंसानियत का सौदा करते हैं, इंसानी लाशों पे वो पैसे कमाते हैं। फरूक साहब, बड़ी माजरत से आपकी बात ही मैं टोक रहा हूँ कि ये कश्ती डूबने का कोई पहला वाकया तो नहीं है, इससे पहले भी कई वाकयात हो चुके हैं। आपने सुना होगा 1.5 साल पहले भी कश्ती का वाकया, कई वाकयात हो चुके हैं, और ज्यादातर देहात के लोग इसमें होते हैं जो सुहाने ख्वाब अपने जहन में सजाते हैं और फिर एजेंटों की बीट चढ़ते हैं और फिर निकल जाते हैं। ज्यादातर देहात के लोग। मुझे ये बताएं कि क्या इसमें कोई ऐसे इक़दाम अभी तक नहीं हुए कि इंसानी स्मगलर को गिरफ्तार किया जाए? ये पकड़े तो जाते हैं लेकिन उसके बाद ये मंजर आम से गायब हो जाते हैं, और जिसके बाद दोबारा फिर ये अपना जो धंधा है वो शुरू कर देते हैं, और फिर लोगों को वर्गलाना शुरू कर देते हैं, और फिर जो है इनसे पैसे इकट्ठे करके और फिर ये यूनान कश्ती हादसों का जो सामना है वो लोगों को करना पड़ जाता है। तो क्या इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ तो होती हैं, फिर ये दोबारा फिर आपके जो इर्द गिर्द के देहाती गाँव वहाँ पर आके फिर ये इंसानों को अपनी बातों में वर्गला के तो फिर ये तैयार कर लेते हैं जाने के लिए? देखिए, ये मखसूस इलाके हैं 2-4, आपने अक्सर देखा होगा, सुना होगा, ज़रा इस बात को नोट कीजिएगा। गुजरात, मंडी, बहावलदीन और सियालकोट, ज़्यादा तादाद उस कश्ती में भी इन लोगों की थी। अब भी जो कश्ती हादसा हुआ है, इन्हीं इलाकों के रिहायशी लोग हैं जो वहाँ पे गए, और उनकी डेड बॉडियाँ जो हैं वो अब वापस, खुदा करे कि वो जल्दी आ जाए। मैंने स्टार्ट में ये कहा कि ये एक वाक़या नहीं, ये एक अलमिया है। अगर मौसर कार्रवाइयाँ हों, इनके ऊपर कानून का शिकंजा तगड़ा हो। देखिए मियाँ साहब, एक हादसे के अगले हादसे, दोनों हादसा के दरमियानी वक्त जो होता है ना, उसको बदकिस्मती से अमन का वक्त तस्वुर किया जाता है। तो जब कोई नया हादसा होता है, वो आवेला होता है, मीडिया पे डिस्कस होता है, इदारे हरकत में आते हैं। लेकिन अगर ऐसा चल रहा हो तसलसल के साथ, वाच कर रहे हों इदारे हमारे, तो उसी वक्त इनको अपने शिकंजे मिले जब ये इस तरह की एक्टिविटी, ये एजेंट लोग, मखसूस लोग हैं, ये सारे लोग तो नहीं हैं। अच्छा फरूक साहब, मखसूस लोग हैं जो ये घिनौना काम कर रहे हैं। मेरे इल्म में, मेरे ज़राए से ये भी बातें आती रहती हैं कि जो एजेंट माफिया है, ये जो कार्रवाइयाँ करने वाले हमारे इदारे हैं, ये इनके साथ मिले होते हैं मुबैना तौर पर। क्या ऐसा नहीं है कि? देखिए मियाँ साहब, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक बात आप जरूर, सियासी जमात का कोई कारकुन हो, वो किसी देहात के किसी कोने में रह रहा हो, तुम्हारे इदारों को पता होता है कि फलां जगह पे फलां सियासी जमात का कारकुन है, या फलां जगह पे फलां बंदा ये एक्टिविटी कर रहा है, बिल्कुल ठीक, या कोई और जो क्राइम है उसमें फलां बंदा मुलव्वस है,
تو الحمدللہ میں یہ بات پورے وثوق سے کہوں گا کہ ہمارے ملک کے جو ادارے ہیں وہ بہت پاورفل ہیں، وہ سب چیزوں پہ ان کی کڑی نظر ہے اور وہ جانتے ہیں، لیکن اب وہ سب کچھ جاننے کے باوجود کارروائیاں نہ ہونا جو ہے یہ ایک تشویشناک بات ہے، ایک تشویشناک عمل آپ کو اس کو کہہ لیں، سمجھ سے بالا تر ہے۔ میں بادر صاحب کی بات دوبارہ ٹوک رہا ہوں، آپ نے ان ڈنکی لگا کے جانے والے جو لوگ ہیں جن کی ڈیڈ باڈیاں پاکستان ابھی آنے کی اطلاع ہے، جو جاں بحق ہو چکے ہیں، ان کے لواحقین سے بات بھی کی، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو بچ کے واپس آ چکے ہیں، ان سے بھی آپ ملے ہیں، کیا کہانی سناتے ہیں کس طرح یہ ڈنکی کا سفر کیسے سٹارٹ ہوتا ہے اور کہاں پہ جا کے کشتی پہ سفر کرنا پڑتا ہے اور کہاں پہ جا کے کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آپ ان لوگوں سے ملے ہیں وہ بھی ذرا بتا دیجیے گا۔ اب ریسنٹلی جو یہ واقعہ ہوا ہے نا، میں اس میں آپ کو بتاؤں کہ ان گھر والوں کے مطابق کہ ان گھر والوں نے کیا کہا ہے کہ ہمارے ساتھ ان کے وعدے کیا تھے جو ایجنٹ تھے۔ یہاں سے وہ دبئی گئے ہیں، دبئی سے وہ مصر گئے ہیں، پھر لیبیا گئے ہیں، اور لیبیا سے انہوں نے شپ کے ذریعے یونان جانا تھا۔ اب وہ کشتی جو جاتی ہے نا لیبیا سے یونان، جو کشتیاں جاتی ہیں جن پہ یہ ایجنٹ آگے، پھر ان کے ایجنٹ اگلے ملک میں ان کے آگے ایجنٹ، یہ ایک چین ہوتی ہے۔ وہاں پہ کیپیسٹی ہوتی ہے ان کشتیوں کے اندر 40 بندوں کی، 50 بندوں کی، پھر یہ پورا کا پورا ریوڑ اس کشتی میں ڈال لیتے ہیں۔ فرض کرو 50 کی کیپیسٹی ہے تو پانی ہے بھائی، بڑے گھنٹوں کا سفر ہے، طویل سفر ہے، یہ بیچ میں 200-300 بندہ لوڈ کر لیتے ہیں، اچھا تو وہ اوور ہو جاتی ہے، اوور لوڈنگ کی وجہ سے کشتی الٹ جاتی ہے۔ اب دیکھیں اور بھی تو شپ جو سامان ہے اس کی ترسیل بھی تو سمندری راستوں سے ہو رہی ہے نا، جہاز جا رہے ہیں، شپمنٹ جا رہی ہے، شپیں جا رہی ہیں، کبھی نہ کبھی سنا ہے کہ ان کو بھی حادثہ پیش آیا اور وہ بھی ڈوبی ہو، حالانکہ ٹنوں کے حساب سے ان کے اوپر وزن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آیا یہ کشتی کیوں ڈوبتی ہے جس کے اوپر یہ ڈنکی لگانے والے سوار ہوتے ہیں؟ سوالی نشان ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے میاں صاحب کہ کیپیسٹی ہوتی ہے 50 کی، 40 کی، 80 کی، 3 گنا 4 گنا زیادہ بندے بٹھاتے ہیں وہ بیچ میں۔ ابھی حالیہ جو حادثہ ہوا ہے اس کے بیانات سامنے آ رہے ہیں، جو وہاں بھی یونان لڑکے پہنچے ان کے بیان سوشل میڈیا پہ آپ سنیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اتنا زیادہ لوڈ تھا کہ ہم یہ کروٹ نہیں لے سکتے تھے، اتنی زیادہ لوگ تھے گاڑی میں بیٹھے، اتنے زیادہ کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ دوسرا آپ نے سوال کیا کہ کسی ایسے شخص سے آپ ملے ہوں جو ڈنکی لگا کر واپس آیا ہو۔ 2-3 لڑکے ایسے ہیں جن سے میں ملا، انہوں نے بتایا پہاڑوں سے گزرنا، پھر کار کی ڈگی میں آپ کو پتہ ہے کوئی بندہ بیٹھ سکتا ہے، 4-4 5-5 بندے، کچھ سفر راستے میں ایسا ہوتا ہے وہ لڑکے بتاتے ہیں کہ کار کی ڈگی میں 5-5 8-8 بندے جو ہے نا وہ دنسائے ہوتے ہیں تو لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ پھر کراس بارڈر، جناب بارڈر پہ آپ کو پتہ ہے کیا معاملات ہوتے ہیں، اور وہ لڑکے کہتے ہیں کہ جب ہم جا رہے تھے یا واپس آ رہے تھے نا، ہم نے دیکھا کہ انسانی ہڈیاں راستے میں پڑی ہوئی تھیں، ڈھانچے پڑے ہوئے تھے۔ یہ وہ لوگ کہانیاں بتاتے ہیں جو راستے میں سے پلٹ کے آتے ہیں یا پھر ڈنکی اینڈ تک پہنچ جاتے ہیں، پھر آخری جو بارڈر کراس کرنی ہوتی ہے نا وہاں پہ جا کے وہ ان کے حوصلے ہار جاتے ہیں۔ وہ لڑکے یہ کہانیاں آ کے سناتے ہیں، یا پھر جو ڈنکی لگا کے باہر چلے جاتے ہیں وہ اپنے سوشل میڈیا پہ جو بتاتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا دیکھا، یہ وہ انکشاف کرتے ہیں اس طرح کے۔ تو یہ جو حالیہ واقعہ ہوا ہے بہت بہت دل ہراش واقعہ ہوا ہے۔ بہت افسوس ہے فاروق صاحب ہمارے اس نظام پہ، ہماری اس اداروں پہ کہ کارروائیاں تب ہوتی ہیں۔ اپنے اس ولاگ میں ہم اپنی اداروں سے، اپنی حکومت سے یہ اپیل کریں گے، ہاتھ جوڑ کر اپیل کریں گے، کیونکہ میں ان دکھی خاندانوں سے ملا ہوں، بلک رہے ہیں، رو رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اب ہمارے پیارے چلے گئے ہیں، لیکن اب وہ صرف اپنی پیاروں کی لاشوں کے منتظر ہیں۔ تو ہم حکومت سے یہی اپیل کریں، خدا را یہ جو پسرور کے لوگ ہیں جو جاں بحق ہو گئے ہیں ان کی لاشوں کو جلدی واپس لانے کے اقدامات کیے جائیں تاکہ وہ اپنے ہاتھوں سے ان کو دفنا سکیں اور کچھ نہ کچھ انہیں اس میں چین آ سکے، انہوں نے کچھ نہ کچھ تسلی۔ بہت شکریہ فاروق صاحب، آپ نے مکمل سٹوری سے ہمیں آگاہ کیا، آپ نے خوفناک سٹوریاں سنی، خوفناک جو داستان تھی، نوجوان جو بچ کے آگے ان کی داستان سنی کہ کس طرح جھنٹ مافیا راستے میں ان کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بناتے ہیں، کئی گھنٹے پیدل سفر کرنا پڑتا ہے، کئی گھنٹے پہاڑیوں میں سفر کرنا پڑتا ہے، اور راستے میں جھنٹ مافیا اتنے پیسے لینے کے باوجود بھی ان کو کس طرح ذلیل و خوار کرتے ہیں، یہ سب آپ نے سنا۔ خدا را آپ سے ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے، سہانے مستقبل کے خواب اپنے ذہن میں ضرور سجائیں، لیکن جب بھی
باہر جائیں، جب بھی باہر جائیں جو جائز طریقہ ہے، جو ایک اچھا وے بنا ہوا ہے، اس کو استعمال کریں۔ یونان کشتی حادثے ہوتے رہیں گے اگر آپ جیسے نوجوان ان جنٹ مافیا کی باتوں میں آ کے انہیں لاکھوں روپے دے کے اپنی جان بھی گنوائیں گے اور بعد میں آپ اپنی منزل تک بھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ مجھے اس ویڈیو میں اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کو ضرور ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔